پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام ہے، اس پروگرام کا نام ہے بچے اور قرآن۔ بچے اور قرآن ہمارے پروگرام کا نام ہے۔ قرآن پاک کے حوالے سے بہت ساری معلومات اس پروگرام میں بچے اور قرآن میں سیکھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا پروگرام آتا ہے مدنی چینل کی اسکرین پر اور ہمارے ساتھ راشد بھائی بھی موجود ہوتے ہیں۔ راشد بھائی ہمیں بہت ساری معلومات بتاتے ہیں اور ہمارا ایک ٹاپک بھی ہوتا ہے، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ راشد بھائی ہمیں ایک اسٹوری سناتے ہیں، ایک واقعہ سناتے ہیں۔ تو وہ واقعہ بھی آپ نے غور سے سننا ہے، انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ہم تلاوت قرآن پاک کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ یاسر بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انشاءاللہ درود پاک کی فضیلت بھی آپ کو سنائیں گے۔ درود پاک کی فضیلت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس سے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑے ہوں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے اور ایک دن میں ہمیں کتنے درود پاک پڑھنے چاہیے؟ 313 مرتبہ۔ 313 مرتبہ تو ضرور پڑھنے چاہیے، انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی۔ اور ایک دن میں جو 313 بار درود پاک پڑھتا ہے وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ابھی ہم نے حدیث پاک سنی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس دن دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنے چاہیے، زیادہ پڑھنے چاہیے، انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام بچے اور قرآن میں تلاوت قرآن پاک شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یاسر پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں یاسر بھیا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی یاسر بھائی، کون سی صورت کی آج آپ تلاوت کریں گے؟ آج میں انشاءاللہ سورہ لہب کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ماشاءاللہ سورہ لہب کی تلاوت کی جائے گی۔ سورہ لہب قرآن پاک کے 30ویں پارے میں، آخری پارے میں سورہ لہب کی تلاوت کی جائے گی۔ یاسر بھائی تلاوت قرآن پاک کریں گے، انشاءاللہ ہمیں غور سے سننا ہے، انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ جی یاسر بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یاسر بھائی آپ نے سورہ لہب کی تلاوت کی، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی برکتوں سے حصہ عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے تلاوت قرآن پاک بھی اپنے پروگرام میں شامل کی، تو کوشش کیا کریں کہ ہم بھی تلاوت قرآن پاک کریں، روز کچھ نہ کچھ قرآن پاک کو پڑھا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، انشاءاللہ اس کی ہمیں اپنی برکتیں ملیں گی۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے، کسی کو پتہ ہے ٹاپک؟ نہیں پتا؟ میں بتاتا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ابو لہب کا انجام۔ ٹاپک کیا ہے؟
ابو لہب کا انجام۔ تو آج ہم راشد بھائی سے پوچھیں گے کہ ابو لہب یہ کون تھا اور اس کا انجام کیا ہوا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا رشتہ کیا تھا، ریلیشن کیا تھا، اور اس کے حوالے سے ایک اسٹوری بھی سنیں گے ابو لہب کے حوالے سے۔ آئیے راشد بھائی سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں راشد بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی راشد بھائی، آج ہمارا ٹاپک ہے ابو لہب کا انجام۔ راشد بھائی، یہ تو ہم بعد میں پوچھیں گے کہ ابو لہب تھا کون اور اس کا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا، لیکن سب سے پہلے تو ہم اپنے فارمیٹ کے مطابق اسٹوری شامل کرتے ہیں۔ تو آج کون سی اسٹوری سنا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج کی اسٹوری بھی ابو لہب کے انجام ہی کے بارے میں ہے۔ اسٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پاک میں 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور ابتدائی شروع کے جو 3 سال تھے، ان 3 سالوں میں آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے۔ تو ابتدائی جو 3 سال تھے شروع کے، اس میں چھپ چھپ کر لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاتے رہے، اور کچھ لوگ مسلمان بھی ہوئے۔ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اسی طرح عورتوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف ہیں حضرت بی بی خدیجہ، انہوں نے اسلام قبول کیا، اسی طرح بچوں میں حضرت مولا علی شیر خدا نے اسلام قبول کیا، اور اسی طرح کچھ اور لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا شروع میں۔ اچھا، 3 سال کے بعد اللہ پاک کی طرف سے آپ کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ایک سمجھانے کا ایک یہ طریقہ پھر اختیار کیا۔ اس کے بعد آیت کریمہ نازل ہونے کے بعد آپ صفا پہاڑ پر چڑھے، اور پھر آپ نے لوگوں کو جمع کیا، آپ کے خاندان کے جو لوگ تھے وہاں پر جمع ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے تم پر، کیا میری بات کا یقین کرو گے؟ سب نے کہا ہاں ہاں، کیوں نہیں، ہم یقین کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے، آپ صادق ہیں، سچ بولنے والے ہیں، امین ہیں، امانت دار ہیں آپ تو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو پھر ایسا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں تمہیں اللہ پاک پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہوں، اللہ کو ایک مانو اور مجھے اللہ کا نبی مانو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے بچوں جب اس طرح لوگوں کو، اپنے خاندان والوں کو سمجھایا، تو اس وقت ابو لہب جو تھا نا، اس نے گستاخی کرتے ہوئے، بے ادبی کرتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ تم معاذ اللہ تباہ ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اس لیے یہاں پر جمع کیا ہے کہ اس طرح اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دو؟ اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، بے ادبی کی۔ اچھا پیارے بچوں، وقت گزرتا رہا، ایسا ہوا کہ ابو لہب جو تھا نا، جس نے بے ادبی کی تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو کالے دانے کی بیماری لگی، اور ایسا یہ دانہ پھر پھیلنے لگا اور دانے بننے لگے، اور اس بیماری کو عرب کے اندر عدسہ کہا جاتا تھا۔ یہ ایسی پیارے بچوں بیماری تھی کہ جس کی وجہ سے اس کے جسم سے بدبو آنے لگی، اتنی اسمیل آنے لگی کہ لوگ اس کے قریب بھی نہیں آتے تھے۔ اب کیا ہوا، تکلیف بڑھنے لگی، پریشانی بڑھنے لگی، ٹینشن بڑھنے لگی۔ نتیجہ پھر کیا ہوا پیارے بچوں، اسی بیماری کے اندر یہ مر گیا۔ جب مرا نا تو اس کے اپنے بچے تھے، اپنے جو اس کے بیٹے تھے، وہ بھی اس کے قریب نہیں آتے تھے، ایسی سخت اسمیل آتی تھی، بدبو آتی تھی۔ تو 1 ہفتہ تک تو یہ بدبخت اسی طرح پڑا رہا، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ آخر لوگوں نے پھر اس کے بچوں کو، اس کے بیٹوں کو کہا کہ شرم کرو، تمہارا باپ ہے یہ۔ تو اب ان کے بیٹوں نے کیا کیا، کچھ لوگوں کو، کچھ مزدوروں کو کہا بھئی اس کو اٹھا کر کسی گڑھے میں پھینکو۔ تو اس کو لکڑیوں کے ذریعے گڑھے میں ڈالا گیا، پھینکا گیا، اور اوپر سے مٹی وغیرہ ڈال کر اس کو دفن کیا گیا۔ تو دیکھیے کتنا خوفناک پیارے بچوں اس کا انجام ہوا۔ اچھا، اس کی جو بیوی تھی جمیل، وہ بھی کیا کرتی تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتی تھی، تنگ کرتی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پاک کی گلیوں سے گزرتے تھے تو یہ عورت کیا کرتی تھی، کانٹے بعض اوقات نیچے ڈال دیتی تھی تاکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹے پاؤں میں لگے اور آپ کو تکلیف پہنچے۔ پیارے بچوں، ابو لہب کی بیوی جمیل کا انجام بھی بڑا خوفناک ہوا۔ یہ بھی کیسی ذلت کی موت مری۔ یہ کیا کرتی تھی کہ کانٹوں والی ایک جھاڑیاں لے کر، کچھ لکڑیاں اس طرح کی لے کر
اپنے سر پر رکھتی اور رسی جو تھی وہ اپنے گلے میں ڈال لیتی تھی اور اس طرح وہ لے کر آیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ یہ تھک گئی تو ایک جگہ پر بیٹھی تو اللہ پاک کے حکم سے ایک فرشتے نے پیچھے سے اس کی رسی کو کھینچا تو اس طرح رسی گلے میں آ کر یہ بہت زیادہ ٹائٹ رسی ہو گئی اور اس طرح یہ مر گئی۔ تو اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے والے ان دونوں کا یعنی میاں بیوی ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں کا انجام بڑا خطرناک ہوا اور یہ ذلت کی موت مارے گئے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیشہ ہمیں اپنے پیاروں کا باادب بنائے اور بے ادبی سے بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ اچھا راشد بھائی، اسی طرح کا امیر علیہ سنت کا ایک شعر بھی ہے جس میں بے ادبوں سے بچنے کی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ عرض کر رہے ہیں، اور وہ شعر کچھ اس طرح کا ہے کہ محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے۔ جی بالکل ایسا ہی بڑا پیارا یہ شعر ہے، تو آئیے مل کر اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری یہ عرض پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سر زد نہ کبھی بے ادبی ہو، اور مجھ سے بھی سر زد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ آمین۔ راشد بھائی، ابھی جو یاسر بھائی نے تلاوت کی تھی سورہ لہب کی، اور ابھی ہمارا ٹاپک بھی چل رہا ہے ابو لہب کے حوالے سے، تو یہ قرآن پاک کی جو سورت ہے سورہ لہب، تو یہ اسی ابو لہب کے اوپر ہے؟ ہاں بیٹا، یہ اسی ابو لہب کے بارے میں ہی ہے۔ ابو لہب کا انجام ہی اس صورت کے اندر اللہ پاک نے بیان کیا ہے، ابو لہب کا بھی اور اس کی بیوی کا بھی، دونوں کا انجام بیان کیا ہے، اور ان دونوں نے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا، ابو لہب نے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی اور بد دعا دی، اللہ پاک نے ابو لہب کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور وہ تباہ ہی ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی، اب وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے۔ پیارے بچوں، اس صورت میں ابو لہب اور اس کی بیوی کا پہلے سے انجام اللہ پاک نے بیان فرما دیا کہ یہ دونوں تباہ و برباد ہو جائیں، اور ان کا انجام کیسا ہوگا؟ فرمایا کہ اس کی جو بیوی ہے ابو لہب کی، وہ کیسے مری؟ اس کے گلے میں کھجور کی جو چھال کی رسی تھی وہی ٹائٹ ہو گئی اور اس طرح یہ دم گھٹنے سے مر گئی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راشد بھائی، یہ ابو لہب کون تھا جس کا اتنا برا انجام ہوا؟ ابو لہب یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ چچا تھا؟ جی یہ چچا تھا، لیکن یہ بدبخت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آیا، اسلام قبول نہیں کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چلے میرا بھتیجا اللہ کا نبی ہے اور خوش ہوتا، لیکن بجائے خوش ہونے کے یہ بدبخت اور زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتا تھا، تکلیفیں دیتا تھا، بری باتیں کرتا تھا، بد دعائیں دیتا تھا۔ تو پھر انجام بھی کتنا برا ہوا۔ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ برا بلا کہتے ہیں تو ان کا انجام پھر اسی طرح کا ہوتا ہے، وہ ذلیل ہو کر پیارے بچوں دنیا سے جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کیا کریں اللہ پاک ہمیشہ ہمیں با ادب رکھے، بے ادبی سے بچائے، بے ادبوں کے شر سے بھی محفوظ رکھے۔ آمین۔ پیارے بچوں، ہمارا موضوع چل رہا ہے، ہمارا ٹاپک چل رہا ہے ابو لہب کا انجام۔ تو ابو لہب کے حوالے سے کوئی اور بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ راشد بھائی سے کر سکتے ہیں۔
راشد بھائی مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ابو لہب کا مطلب کیا ہے، اور کیا کسی بچے کا نام ابو لہب رکھ سکتے ہیں؟ لہب کا معنی بیٹا ہوتا ہے آگ کا شعلہ. آگ ہوتی ہے نا، آگ کا جو شعلہ آگ جیسے جلتی ہے تو ایک دم سے جیسے چنگاری سی نکلتی ہے، شعلہ نکلتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں لہب. ٹھیک ہے، تو اب ابو لہب کسی بچے کا نام بالکل بھی نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ کافر کا غیر مسلم کا نام تھا، اور یہ تو ایسا بدبخت انسان تھا ابو لہب کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ بھی تھا، بے ادب بھی تھا. ایسا بے ادب تھا کہ اللہ پاک نے اس کے رد میں، اس کی مذمت میں قرآن کی ایک مکمل سورت نازل فرمائی، سورہ لہب. تو اس لیے کسی بچے کا نام ابو لہب بالکل بھی نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اللہ پاک کے جو نیک بندے ہیں ان کے ناموں پر نام رکھنا چاہیے. راشد بھائی آپ سے ایک بات پوچھنی تھی. جی بیٹا پوچھئے، کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چاچا مسلمان ہو گئے تھے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے تو بہت سارے چچا تھے، لیکن 2 چچا جو ہے نا آپ کے وہ مسلمان ہوئے تھے. ایک حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے آپ کے چچا ہیں حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ. یہ 2 چچا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان ہوئے تھے. راشد بھائی ابھی آپ نے فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت، ایمان کی دعوت اس صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کے دی تھی. تو آپ یہ بتائیے کہ صفا پہاڑ کس شہر میں، کہاں پر ہے؟ صفا پہاڑ بیٹا یہ مکہ پاک میں ہے. خانہ کعبہ ہے نا جس کے ارد گرد لوگ طواف کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، دیکھا نا آپ لوگوں نے خانہ کعبہ. خانہ کعبہ کے قریب ہی ایک پہاڑ ہے، بڑا خوبصورت پہاڑ ہے صفا پہاڑ. اچھا صفا اور مروہ یہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑوں کے نام ہیں. پیارے بچوں صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑ ہیں، اور ان دونوں کے درمیان میں جو عمرہ کرنے جاتا ہے یا جو حج کرنے جاتے ہیں نا، تو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آ کے نفل پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، یعنی دوڑتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں. تو صفا پہاڑ خانہ کعبہ کے بالکل قریب ہی ہے. تو میرے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام بچے اور قرآن میں ٹاپک چل رہا ہے ابو لہب کا انجام. ابو لہب کے انجام کے حوالے سے ہم نے سنا بھی کہ ابو لہب کا کیسا انجام ہوا تھا. اللہ اکبر. اللہ پاک ہمیں ہر طرح کی گستاخی سے محفوظ رکھے. میرے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے قرآنی سورت کا تعارف. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. پیارے بچوں، آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورت تغابن کا تعارف پیش کروں گا. غور سے سنیے گا تاکہ آپ کے دلوں میں قرآن پاک کی محبت پیدا ہو. اکثر مفسرین کے نزدیک سورت تغابن مدنی ہے، اور بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ آیت نمبر 14 یا ایھا الذین آمنو ان من ازواجکم سے شروع ہونے والی 3 آیتوں کے علاوہ یہ سورت مکی ہے، یعنی مکہ پاک میں نازل ہوئی. میرے بچوں، اس سورت میں 2 رکوع اور 18 آیتیں ہیں. تغابن کا لفظی معنی ہے خرید و فروخت میں نقصان پہنچانا، اور یہ قیامت کے دن کا ایک نام بھی ہے. اس سورت کی آیت نمبر 9 میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کا دن یوم التغابن یعنی نقصان اور خسارے کا دن ہے. اس مناسبت سے اسے سورت تغابن کہتے ہیں. سورت تغابن کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں عقائد سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں. اس سورت کی ابتدا میں اللہ پاک کی وہ صفات بیان کی گئی جو اس کے علم، قدرت اور عظمت پر دلالت کرتی ہیں، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے والوں سے قسم کے ساتھ فرمایا گیا کہ انہیں ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اس سورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہر مصیبت اللہ پاک کے حکم سے پہنچتی ہے. اس سورت کے آخر میں تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے، اللہ پاک کی دین کی سربلندی کے لیے اس کی راہ میں مال خرچ کرنے، کنجوسی اور لالچ سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اللہ پاک کے دین کی سربلندی کی خاطر اپنا مال خرچ کرنے والے نیک لوگوں کو دگنے اجر و ثواب کی خوش خبری دی گئی ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں ایک بہت ہی پیاری سورت کے بارے میں بتایا گیا کہ اس سورت میں کتنے رکوع ہیں، کتنی آیات ہیں، اور اس سورت کے حوالے سے ہمیں بہت اچھی باتیں بتائی گئی. تو میرے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام بچے اور قرآن کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے قرآن سے 3 الفاظ. جس کا نام ہے قرآن سے 3 الفاظ.
پیارے بچوں، ہمارا سیگمنٹ ہے قرآن سے 3 الفاظ، اور اس سیگمنٹ میں آج ہمارے ساتھ عزیر بھائی موجود ہیں۔ عزیر بھائی راشد بھائی سے 3 قرآنی الفاظ پوچھیں گے، اور راشد بھائی ان 3 قرآنی الفاظ کے معنی بتائیں گے، مفہوم بتائیں گے، اور ان 3 قرآنی الفاظ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ جی عزیر بھائی، آج کون سے 3 قرآنی الفاظ ہیں جو آپ راشد بھائی سے پوچھیں گے؟ راشد بھائی، میں جو آپ سے آج 3 قرآنی الفاظ پوچھوں گا، ان میں سے پہلا لفظ ہے مدلن۔ آپ یہ بتائیے کہ مدلن کا کیا مطلب ہے؟ مضلن کا مطلب بیٹا ہے گمراہ کرنے والا، بہکانے والا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ پاک جس کو پیارے بچوں ہدایت دے، کوئی اس کو گمراہ کر سکتا ہے؟ نہیں، سیدھے راستے سے ہٹا سکتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہٹا سکتا۔ اور جس کو اللہ پاک ہی گمراہ کر دے، اس کو کوئی ہدایت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی بہکانے والا نہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے، اللہ سیدھے راستے پر چلائے، تو پھر کوئی دنیا کا بندہ ایسا نہیں کہ جو اس بندے کو گمراہ کر سکے، اس کو راستے سے ہٹا سکے۔ پیارے بچوں، اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر رکھے، دین اسلام پر رکھے۔ جب ہم دنیا سے جائیں تو ایمان سلامت لے کر جائیں، کلمہ پڑھتے پڑھتے ہماری موت ہو۔ آمین۔ آمین۔ راشد بھائی، میرا دوسرا لفظ ہے فصل الخطاب، اس کا کیا مطلب ہے؟ بیٹا اس کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا علم۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا اور اسے حکمت اور حق و باطل میں فرق کرنے والا علم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک تو حکومت کے بارے میں بیان کیا، اور دوسرا یہ بھی بیان فرمایا کہ ان کو حکمت بھی عطا کی گئی، اور ان کو ایسا علم عطا فرمایا کہ جس علم کی وجہ سے، جس علم کی روشنی میں یہ حق اور باطل، اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کر لیا کرتے تھے، اس کو ظاہر کر لیا کرتے تھے۔ اللہ پاک کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آمین آمین۔ راشد بھائی، میرا تیسرا اور آخری ورڈ ہے محیص، اس کے بارے میں بھی کچھ بتا دیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ بیٹا محیص کا مطلب ہے بھاگنے کی جگہ۔ اللہ پاک نے جو غیر مسلم ہیں، جو کافر ہیں، جو اللہ پاک کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں، آیتوں میں جھگڑا کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں میں جھگڑنے والے جان جائیں مَا لَهُم مِّن مَحِيصٍ، کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ پیارے بچوں، اس آیت پاک میں اللہ پاک نے ان لوگوں کو بیان کیا کہ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرنے والے ہیں، فرمایا کہ وہ جان لیں، غور کر لیں، سمجھ لیں کہ اللہ سے بھاگنے کی ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ جہاں بھی جائیں گے اللہ پاک ان کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ پاک جب ہر جگہ ہی بندے کو دیکھ رہا ہے، تو بندے کو چاہیے کہ بندہ پھر اللہ پاک کی نافرمانی نہ کرے۔ اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ پیارے بچوں، اگر ہمارے ذہن میں یہ بات رہے کہ ہم کسی بھی جگہ ہوں، آپ کلاس میں ہوں، گھر میں ہوں، آپ بازار میں ہوں، آپ کسی بھی جگہ ہوں، اور یہ ذہن میں ہو کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، تو پھر گناہ نہیں ہم کریں گے، اور اللہ پاک کی خصوصی انشاءاللہ رحمت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک تو دعا کرتے رہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کڈز مدنی چینل بھی دیکھتے رہیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ کڈز مدنی چینل جب دیکھتے رہیں گے بچے، تو کچھ نہ کچھ سنتے رہیں گے، علم دین بھی حاصل ہوگا، اللہ پاک سے ڈرنے کی باتیں بھی ہوں گی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بھی، محبت بھی پیدا ہوگی، نعتیں پڑھنے کا بھی دل کرے گا، قرآن پڑھنے کا بھی دل کرے گا، اور انشاءاللہ اس سے نیکیاں کرنے کا بھی دل کرے گا۔ نیکیاں کرنے کا بھی دل کرے گا۔ کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ کڈس مدنی چینل پہ بیان ہوتے ہیں، حدیث سکھائی جاتی ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہے، اور تلاوت کرنے کا ذہن بھی دیا جاتا ہے۔ تلاوت بھی کی جاتی ہے اور تلاوت کرنے کا ذہن بھی دیا جاتا ہے۔ تو کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، انشاءاللہ علم دین کا ڈھیر و ڈھیر خزانہ انشاءاللہ ہمارے پاس آ جائے گا۔
انشاءاللہ الکریم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارا پروگرام بچے اور قرآن۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے اور ہمیں دیجیے اجازت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا